آپ کو ٹرائبس کے نام لے لوں گا جو آج کل وجود رکھتے ہیں۔ افریدی، دلزاق، بلوچی جس کو شٹک بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہٹک آتا ہے۔ اس طرف افغانستان میں کرلاڑی اقوام جو ہے وہ منگل ایک قوم ہے۔ پختون نام جو ہے یہ پیکٹون یا پختہ سے نکلا ہے جو رگ وید میں بھی اور ہیروڈوٹس نے منشن کیا، ارلیسٹ سورسز ہے ہسٹوریکل۔ یہ جو پشتون کا لفظ ہے تاریخی طور پہ ان لوگوں کرلاڑیوں نے استعمال کیا، اور اس کا وجہ بھی ہے کہ یہ جو اوریجنل پشتون ہے یہ لوگ ہیں۔ ان کا پشتو جو ہے اگر آپ افریدی یا بلوچی یا ہٹک کو سنیں تو وہ کہے گا اکسا درما۔ ساکا جب آئے تھے تو انہوں نے جب گندھارا میں مداخلت کی تو یہ گومل پاس سے آئے تھے جو آج کل وزیرستان میں ہے، درہ گومل سے۔ تو یہ جتنا بھی علاقہ ہے یہ پکتیا کا علاقہ یہ کرلاڑیوں کا سیٹ تھا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم کرلاڑیوں سے۔ تو میرے تحقیق کے مطابق اور جتنے بھی سیریس ریسرچرز ہیں اس معاملے میں، ان کی تحقیق کے مطابق سب سے پرانے جو پشتو بولنے والے لوگ ہیں وہ کرلاڑی ہیں۔ یہ جو پشتون کا لفظ ہے تاریخی طور پہ ان لوگوں کرلاڑیوں نے استعمال کیا، اور اس کا وجہ بھی ہے کہ یہ جو اوریجنل پشتون ہے یہ لوگ ہیں۔ ان کا پشتو جو ہے اگر آپ افریدی یا بلوچی یا ہٹک کو سنیں تو وہ کہے گا اکسا درما ویڑ کے کسر۔ مطلب یہ کہ ان کی اچھی خاصیتیں ہیں ان کے ڈائلیکٹ کے جو ساروں میں قدر مشترک ہے، اور یہ تقریباً سارے پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ ان کی جو لائف سٹائل ہے وہ ارلی ٹرائبل، ابھی تو خیر ہے ان کو ساتھ پیسہ آ گیا ہے پچھلے 50-60 سالوں میں، لیکن میں اس زمانے کا بات کرتا ہوں جب انگریز تھے یہاں پہ تو یہ لوگ تقریباً سارے پہاڑ میں رہتے تھے، بڑا پسماندہ لائف سٹائل تھا ان کا۔ بغیر دلزاق کے جو دلزاق ان علاقوں میں بھی رہتے تھے، ہموار علاقے ہیں اور جو ایگریکلچرل علاقے ہیں، ان کے بارے میں میرا یہ سوچ ہے کہ یہ اس وقت بنے تھے جب ساکا یہاں پہ یہ پیکٹون، یہ جو ڈارڈز ہے یا کوہستانی ہے، ان کے ساتھ ساکا ٹرائبس سے کی مل ملاپ ہوئی۔ تو آپ کو تو پتہ ہے کہ ساکا زبان جو ہے پشتو ہے، اور یہ پختون نام جو ہے یہ پیکٹون یا پختہ سے نکلا ہے جو رگ وید میں بھی اور ہیروڈوٹس نے منشن کیا، ارلیسٹ سورسز ہے ہسٹوریکل۔ تو پختون سے یا پختو سے پھر پختون یہ بن گیا، اور زبان ان کی ساکا بنی، تو نام انہوں نے پختو کا لگا دیا، زبانوں نے ساکا دے دیا، ایک نیا مخلوط قوم بن گیا جس کو یہ پختون کہتے تھے۔ وہ نہ پختون رہے اور نہ ساکا رہے۔ یہ تو اس کا اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں ساکا آئے تھے تقریباً 2000 سال پہلے وہ آئے تھے یہاں پہ، اور یہ جو افغانستان کے صوبے ہے پکتیا اور پکتی کا، یہ تو اصل میں وہ پختویک ہے جس کا ہیروڈوٹس نے ذکر کیا۔ تو یہ ساکا جب آئے تھے تو انہوں نے جب گندھارا میں مداخلت کی تو یہ گومل پاس سے آئے تھے جو آج کل وزیرستان میں ہے، درہ گومل سے۔ تو یہ جتنا بھی علاقہ ہے یہ پکتیا کا علاقہ یہ کرلاڑیوں کا سیٹ تھا، یہ ان کا ایک قسم کا گہوارہ تھا، ایک گڑھ تھا۔ اسی علاقے سے پھر وہ بعد میں افریدی اس کے شمال میں تھے، لیکن افریدیوں سے آگے کوئی اور نہیں تھا، یا اپروتائی یا اپریدائی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ پٹھانوں میں جو شجرے ہیں کرلاڑی ہے، اور کرلاڑی کے بعد پھر قیسی آتی ہے، اور پھر غلزئی یا غلجی آتی ہے۔ یہ اصل میں 4 ہے کیونکہ قیسی میں 2 شجرے ہیں، قیسی میں ایک سرابنی ہے اور ایک غورغشت ہے۔ تو کرلاڑی جو لوگ ہیں وہ ان میں آپ کو ٹرائبس کے نام لے لوں گا جو آج کل وجود رکھتے ہیں۔ افریدی، دلزاق، بلوچی جس کو شٹک بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہٹک آتا ہے، پھر اس کے بعد بنگش آتا ہے، پھر رگزئی آتا ہے، پھر توری آتا ہے، وزیر، داؤڑ، محسود۔ پاکستان میں ڈیورن لائن کے اس طرف تو یہ لوگ ہیں، اس طرف افغانستان میں کرلاڑی اقوام جو ہے وہ منگل ایک قوم ہے، بڑا چنار کے ساتھ لوگر میں ایک اور قوم ہے مقبل، پھر زدران ہے، اور پھر جاجی ہے جو پکتیا میں رہتا ہے۔ تو یہ جو اقوام ہے ان کا شجرہ جو ہے وہ کرلاڑی کہلاتا ہے۔ آج کل تو پاکستان میں دلزاق تقریباً غائب ہو گئے، ابھی بھی ہے دلزاق، ہری پور ہزارہ میں رہتے جہاں پہ وہ ہندکو بولتے ہیں، منصیرہ میں بھی رہتے ہیں، کچھ ہمارے گاؤں شب قدر میں بھی رہتے ہیں،
اور جگہ جگہ چارسدہ میں بھی ہے، اور لیکن اتنا ان کی ویزیبلٹی نہیں ہے. لیکن یہ پرانے زمانے میں ایک بہت اس کرلاڑی کا جو سب سے پریمیئر یا سب سے نوٹسبل قوم تھا وہ دلزاق تھی. لیکن اس کے پھر کچھ تاریخی وجوہات ہیں ان کے زوال کے اور ان کے غائب ہونے کے، ان کے بدلنے کے. وہ پھر میں آپ کو مناسب موقع پہ بتا دوں گا، ورنہ پھر یہ بات پھر اس طرف چلی جاتی ہے. پھر ان کا میں یہ کہوں گا مختصراً کہ ان کی جو ان کا پشتو جو ہے ساروں کا ایک ہی ہے، تقریباً ایک کیٹیگرائزیشن ہے. لیکن یہ پشتو جو ہے وہ غلجیوں کی پشتو سے بھی مختلف ہے، اور یہاں پہ جو پشاور میں سڑبنی یا اور قبائل رہتے ہیں ان سے بھی افغانی پشتوں سے بھی یہ افغان کے پشتوں سے بھی مختلف ہے. الگوز گیگ ٹی وی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں. باقی کرلاڑی جو تھے وہ ان کا جو ہاتھ بندی تھا، ایک تو گندارا میں دلزاق رہتے تھے اور نیچے خٹک رہتے تھے جو کرک تک محدود تھے. پھر کرک سے یہ لوگ واپس آگے بڑھ گئے. یہ جو کوہاٹ اور پنجاب کے درمیان یہ خوشحال گڑھ کا علاقہ ہے اور جو فتح جنگ اور چکوال کی طرف بڑھتا ہے، یہ لوگ آگے بڑھ گئے. جو نوشیرہ کے خٹک ہے، یہ شیدو اور ان علاقوں کے کوڑا خٹک کے اور پبی کے جو چراٹ کے خٹک ہے، خٹک نامہ پہاڑوں میں جو رہتے، یہ پھر بعد میں بڑھ گئے. اور یہاں کے جو دلزاق تھے پشاور میں، جب یوسف زئی قوم یہاں پہ 500 سال پہلے مغلوں کے ساتھ حملہ آور ہوئی تھی، تو دلزاق کو فتح ہوا تھا، ان کو فتح ہوا تھا اور دلزاق کو ہار ہوئی تھی. تو دلزاق ان کے ساتھ جا مل کے انہوں نے اپنی آئیڈینٹی بھی بدل لی. کچھ دلزاق تو رہ گئے اس نظام کے نیچے، لیکن زیادہ تر لوگ وہ اپنے کرلاڑی بھائیوں کے ساتھ مل کے خٹک بن گئے. حالانکہ دلزاق پہلے بہت تھے اور لیکن انہوں نے صرف نام بدل دیا. کچھ انڈیا چلے گئے، وہ جب انڈیا سے واپس آ گئے تو پھر وہ ہری پور میں سیٹل ہوئے. وہ ابھی بھی ہری پور میں سرائے سالے میں رہتے ہیں، جس طرح میں نے کہا تھا. تو یہ کرلاڑیوں کا ایک مختصر وہ ہے. مطلب یہ ہے کہ according to the research so far conducted by me and by others, we have reached this conclusion.